ایک مرتبہ ایک پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ننگے نہایا کرتے تھے اور نہاتے وقت ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حیا اور پاک دامنی کی صفت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی نہایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، تو جہاں پہ سب نہاتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں نہاتے؟ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیے پھولے ہوئے ہیں، یعنی انہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ نہیں نہاتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے غسل کے ارادے سے، اور جب پہنچے ایک تالاب کے پاس اور غسل کرنا شروع کیا، اپنے کپڑے جس پتھر پر رکھے تھے وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور اسے روکا اور کہا اے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور اس پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان پڑ گئے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یعنی کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی، ان کو بیمار ہونے کے بارے میں ان کے اوپر تہمت لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں اس لیے وہ سب کے ساتھ نہیں نہاتے، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری ہی نہیں مگر پھر بھی وہ اکیلے نہاتے ہیں، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو ان کے دلوں کے اندر ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام شاید بیمار ہیں، تو وہ سوچ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہر بیماری سے پاک ہیں، اور وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی معزز اور بڑے ہی کریم شخص تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند فوائد ملتے ہیں، 2-3 فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر علاج معالجہ کروانا ہو، بندے نے کسی علاج کی ضرورت ہو شرمگاہ کے کسی حصے پر یا جسم کے کسی ایسے حصے پر جو بندہ عام طور پر کسی کو نہیں دکھا سکتا، تو ضرورت کے وقت علاج کے لیے اپنی شرمگاہ کا دکھانا جائز ہے۔ تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہمیں حاصل ہوا، اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تنہائی کے اندر اگر انسان ننگا ہو کر غسل کرے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، اگرچہ شرمگاہ کا ڈھانپنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور ہمیں جو ایک اور فائدہ اور سبق ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ صفت حیا کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جو صفت ہے وہ حیا ہے۔ حیا کی جو صفت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ایک عظیم صفت ہے۔ حیا اور شرم ان کی کریمانہ صفات میں سے ایک ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے اندر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کیا ہمارے معاشرے کے اندر حیا کو صفت سمجھا جاتا ہے؟ اگر سمجھا جاتا ہے تو ہم ضرور ضرور مسلمان ہونے پر فخر محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم بے حیائی کی طرف گامزن ہیں، شارٹ لباس کی طرف گامزن ہیں،
آدھے لباس کی طرف گامزن ہیں تو پھر ہم بے حیائی کی طرف چل پڑے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم صفت ہے شرم و حیا والی، حیا، اس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، حیا جیسی دولت نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی اور زیادہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔